تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اکیلے میں جا نماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیے اللہ۔ اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گئے۔ اگر آپ بھی چاہتے نا آپ کی دعائیں قبول ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، کعبے کے سامنے بھی دعا کی ہم نے، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں جگہ بھی دعا کرائی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، آس پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آیا، بیل بجے، واٹس ایپ آیا، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے۔ کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے۔ غور کیجئے، اللہ فرما رہا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے۔ اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم ہے۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم۔ ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، but we have no time to read Quran and have no time to understand Quran۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام، اس کو محسوس کیجیے۔ ان اخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے ساتھ بیٹھا، وہ راہب ایمان والا تھا، اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے آنے میں روزانہ اس بزرگ کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ
ایک بڑا محیط جانور، بڑا خطرناک سا جانور جو ہے راستے میں کھڑا ہے. اب اس نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں جو اللہ اور اس کے دین کی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں اس بزرگ کا، اس راہب کا مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول کر دے. یہ دعا کر کے اس لڑکے نے جب اس اتنے بڑے جانور کو پتھر مارا تو بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا. لوگوں کا راستہ کھل گیا. لڑکے نے اس بزرگ کو جا کر یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا. اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے. رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا. بادشاہ کا ایک بڑا ہی مقرب ہم نشین تھا جو بادشاہ کا بڑا قریبی ساتھی تھا، وہ اندھا ہو گیا. اس لڑکے کے پاس بہت سارے ہدیے، بہت سارے گفٹس، تحائف لے کر آیا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا کہ دعا کر دے میری آنکھیں آ جائیں. تو اب لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا. چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی. فوراً ہی وہ آنکھ والا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی، آنکھیں کیسے آ گئی؟ تو اس کے بڑے قریبی ساتھی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی. بادشاہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. تو اب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ یہ باتیں تجھے کس نے بتائی ہیں؟ تو اب اس نے لڑکے کا نام بتا دیا. پھر بادشاہ نے اس نوجوان کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا، اس بزرگ کا نام بتا دیا. بادشاہ نے راہب کو گرفتار کیا اور اس کو کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو. اس بزرگ نے، اس راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا، ایمان سے منہ نہیں موڑوں گا. یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، بڑا غصے میں آیا. اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی اس کو یوں سمجھیے بلیڈ کے ذریعے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر، اپنے بڑے قریبی ساتھی کے اوپر بھی جو اللہ پر ایمان لایا تھا اس بنا پر، اس پر بھی آرا چلوا دیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے. اب لڑکے کو، اس نوجوان کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے دھکا دے دو. اب اس لڑکے کو جب پہاڑ پر لے جایا گیا تو وہاں اس نے دعا مانگی. ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو. چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے. کشتی میں جانے کے بعد اس لڑکے نے پھر دعا مانگی تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ کشتی جو تھی وہ غرق ہو گئی پانی میں، سب سپاہی ہلاک ہو گئے. لڑکا پھر صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ حیران رہ گیا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، اس کو مارنے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. پھر اسی لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے واقعی شہید کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے، مجھ کو سولی پر چڑھائیں اور یہ پڑھ کر مجھ پر تیر ماریں، بسم اللہ رب الغلام. چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا. کہتے ہیں نا اللہ والوں کی موت بھی نرالی ہوتی ہے. یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. ایک طرف تو ایمان لانے پر شہید کیا جا رہا ہے، آروں سے چیرا جا رہا ہے، مگر اس موت کو دیکھ کر، اس شان کو دیکھ کر اب ہزاروں کا مجمع رب پر ایمان لے آیا. اب بادشاہ غصے میں بوکھرا گیا. اس نے ایک بہت بڑا گھڑا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی. جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں اس نے ڈلوانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین، 77 ایمان والوں کو آگ میں جلا ڈالا گیا. آخر میں ایک ایمان والی عورت کو لایا گیا کہ جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، گود میں بچہ تھا. اب جب بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ عورت کچھ گھبرائی، ماں جو ٹھہری، لیکن اس دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے. بچے کی آواز سن کر اس ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا
اور وہ مطمئن ہو گئی. پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائی، واقعہ تو بھی آگے بیان کرنا ہے، مگر کیا درس ہے، کیا واقعہ ہے. ہم تو گھر بیٹھے مومن بنے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے کانوں نے پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی. ایسا بھی دور آیا اس دنیا میں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کاٹا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو جلا دیا گیا. ہم اپنے ایمان کی کب قدر کریں گے؟ اللہ کی اس نعمت کا کب شکر ادا کریں گے؟ اور کب اپنے اس ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان ملا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں شامل کیا گیا ہے. اللہ کا اس نعمت پر خوب شکر بھی ادا کیجیے، اور اسی کے شکرانے میں رب کی نافرمانی سے بچیے. جس کریم نے ہمیں اتنی آسانی سے ایمان عطا کیا ہے، ہمیں اس کریم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں اس واقعے میں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی جو تھے اس گھڑے کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابیوں پر خوشی منا رہے، کہہ لگا رہے تھے. ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا. وہ اس طرح کہ خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے. اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور ظالموں کے شرور سے بچا دی. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی ان کے امتحان کی کامیابی ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی نشانی یہی ہے کہ راہ خدا میں جو مشکلات آئیں، جو پریشانی آئے، ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر کبھی تذبذب میں، ہیزیٹیشن میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے وار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے. یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سر بلندیوں کے مداح اور ثناخواں بن جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جوش ایمانی نصیب فرمائے، ایمان کی قدر کرنا نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنا اور اسے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے.